ایک فلم ختم دوسری فلم شروع، دوسری ختم تو تیسری شروع۔ پچھلے 8 ماہ سے یہی تماشا سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، مگر نہ ان کے تماشے ختم ہوتے ہیں، نہ ان کی اداکاری کی کوئی انتہا ہے۔ البتہ پاکستان یہ تماشا دیکھ کر تھک چکا ہے۔ امپورٹڈ سرکار نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، مگر انہوں نے فضائی سیکریٹریٹ کا جدید تصور متعارف کروایا ہے۔ یہ کارنامہ ان کے کھاتے میں ہی جاتا ہے۔ جہاز کے شور میں یہ گفتگو کرتے اور تندہی سے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی لک بیزی ڈو نتھنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میاں والی سے ڈی آئی خان جاتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں علاقے کی ترقی کے منصوبوں پر بریفنگ لی۔ بھائی احسن اقبال سیاہ چشمے کے ساتھ بھی تندہی سے کام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کتنا کام کریں، پھر بھی گلا ہے نہ شکرے لوگ ہم بھی۔ ویسے یہ لوگ پاکستانیوں کی نہ شکری کی سزا بن کر ہی ان پر مسلط ہوئے ہیں۔ لائٹ کیمرہ ایکشن اور مسٹر ارسطو کالا چشمہ ہی اتارنا بھول گئے ہیں، نہایت تندہی سے کاغذات پڑھ رہے ہیں اور شاید کوئی بہت بڑا پلان بنا رہے ہیں جس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف فضا میں بجلی بنانے کے ذخائر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا لیڈر سالوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ لنڈے کا مائیکل جیکسن بھی ساتھ ہے۔ اس مناظر سے صاف نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف کو ہیلی کاپٹر میں بیٹھے بھی عوام کی فکر ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ترقیاتی منصوبہ لگانا چاہیے۔ اب اس دور میں دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا، کچھ بھی تو نہیں۔ غریب کا بھوکا پیٹ اور ننگا جسم نظام کو ننگا کر رہا ہے، اور ان کی آنیاں جانیاں کس قدر مکروہ نظام ہے۔ سنا ہے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے مولانا نے پھونک مار کر پانی کی نہر کو پیٹرول اور ڈیزل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب پاکستان کے وارے نیارے بلے بلے۔ دراصل چور سوچ رہا ہے کہ اب کیا لوٹوں، پاکستان تو پورا لوٹ لیا، اب کسی کی جیب کاٹنے کا سوچ رہا ہے۔ سیلاب زدگان کے نام پر بھی لوٹ لیا، اب کچھ نہیں بچا لوٹنے کو، بس جیب کاٹنا ہی اب بہتر ہوگا۔ 6 ماہ معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے آئے تھے، غریب کے پاؤں سے جوتے اور زمین بھی چھین لی، اب غریب کا کھڑا ہونا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے ہم غریبوں پر رحم کرو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ ملک کی معیشت تباہ لیکن ان کے سامنے گڑی، افغانستان کا حملہ لیکن گڑی، روز ویلٹ بیچ ڈالا لیکن گڑی۔ انڈیا میں پیاز 30 روپے، گھی 60 روپے کلو، پاکستان میں 200 روپے پیاز اور 400 روپے کلو گھی، لیکن پی ڈی ایم کا مسئلہ گڑی۔ فیکٹریز بند لیکن ان کا مسئلہ گڑی۔ کبھی اپنی ناجائز دولت کا بتائیں تو پتا چلے کہ آپ پاکستان سے کتنے مخلص ہیں۔ جو حالات پاکستان کے ہو گئے ہیں، اب شہباز شریف کی نہیں درود شریف کی ضرورت رہ گئی ہے۔ پرانی کہاوت ہے کہ آلو بکے نہ بکے، گدے نے شہر تو دیکھ لیا، ملک آباد ہو یا اجڑے، شہباز نے وزارت عظمیٰ تو دیکھ لی۔ بس یہ ٹوٹل صلاحیتیں ہیں ان چوروں کی، اور حیرانگی ہماری اسٹیبلشمنٹ پر کہ کیا دیکھا ہے ان چوروں اور جوکروں میں۔ ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چابی سے چلنے والے کھلونے چاہیے جو ان کے آگے سر نہ اٹھا سکیں۔ جب دشمن اس حد تک گر جائے کہ وہ آپ کے خلاف عورت استعمال کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ دشمن شکست کھا چکا ہے۔ اگر پاکستان کی عوام نے عمران خان کو گرفتار کرنے دیا تو میری قوم، میرے ملک یہ بات جاننا ہے کہ ڈرٹی ہیری جیسے ڈالر کے پجاری ان کو 1000 سال بھی آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ہمیں پاکستان کے لیے ریموٹ کنٹرول وزیر اعظم چاہیے۔ عمران خان سافٹ ویئر خرابی کی وجہ سے ریموٹ کنٹرول نہیں ہو رہا، لہٰذا وہ سافٹ ویئر کے ٹھیک ہونے تک وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ IMF مان نہیں رہا، عالمی اداروں نے پاکستانی ریٹنگ گرا دی، قرضوں کی قسط دینے کے پیسے نہیں، زر مبادلہ 3 ہفتوں کا، ڈالر مل نہیں رہا، مہنگائی، غربت، بے روزگاری ریکارڈ ساز۔ سوال وہی پرانا، فلم لیجنڈ آف مولا جٹ میں ماہرہ خان کی پرفارمنس بدترین، یا فلم آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ میں شہباز شریف کی گردشی قرضہ 28 کھرب، بجلی کے بل پہنچ سے باہر، گیس کے بعد پیٹرول بحران سر پر، سرمایہ کاری صفر، نہ شہباز شریف کے کپڑے بکے نہ کوئی چیز سستی ہوئی، دہشت گردی اسلام آباد پہنچ گئی۔ سوال وہی پرانا، فلم لیجنڈ آف مولا جٹ میں ماہرہ خان کی پرفارمنس بدترین، یا فلم آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ میں شہباز شریف کی پاکستان کا واحد حل عمران خان کو وزیر اعظم بنانا، اور وہ بھی جب تک زندہ رہے اس وقت تک۔ وہ جو کہتا تھا کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا، وہ اپنے نہیں عوام کے کپڑوں کی بات کرتا تھا۔ پاکستان میں 2 خطرناک بیماریاں ہیں، ایک عدالتی ظلم کا کینسر اور دوسرا PDM، اور الحمدللہ دونوں کا علاج عمران خان کے ہاتھوں مفت ہو رہا ہے، اور کر کلا عمران ریاض ہے، کیونکہ کہتا میں کلا ہی کافی ہوں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آصف زرداری سیاست میں نحوست کی علامت بن چکا ہے۔ اس سوداگر نے بہت لوگوں کی سیاست خرید و فروخت سے تقریباً ختم کروا دی ہے۔ قوم رجیم چینج آپریشن کے کرداروں کو معاف نہیں کرے گی۔ ہمارے دور میں دہشت گردی کے واقعات نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے، لیکن آج دہشت گردی ہمارے دارالخلافہ تک پہنچ چکی۔ افغانستان کے حالات سے موجودہ حکومت نے جیسے لا تعلقی اختیار کی، اس وجہ سے پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوا۔ 76 وزیروں مشیروں والی شہباز حکومت سے بس یہی کہنا کہ اگر آپ اپنا 27 کلومیٹر کا اسلام آباد محفوظ نہیں رکھ سکتے تو برائے مہربانی اسلام آباد کی جان چھوڑ دیں۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم کے طیارے میں آئے، سلمان شہباز کو وزیر اعظم نے پھولوں کے ہار پہنائے، وزیر اعظم کے داماد ہارون یوسف VIP پروٹوکول میں وطن واپس پہنچے، اور تینوں کو عدالتوں نے قبل از گرفتاری ریلیف دیا، اور تینوں کو عدالتوں نے ضمانتیں دی۔ اس نظام کو سلام، اس نظام انصاف کو سلام۔ کل نواز شریف اسحاق ڈار تشویشناک حد تک بیمار، آج دونوں ملک چلا رہے۔ کل شہباز شریف کی کمر درد اتنی چلنے پھرنے سے قاصر، آج ملک شہر شہر پھر رہے۔ زرداری صاحب، شجاع صاحب کی تو بات ہی نہ کریں، یکا یک ایسے فٹ ہوئے کہ ڈاکٹر تک حیران۔ پیارے بچوں، ایسی عقل مند بیماریاں صرف پاکستان میں ہی پائی جاتی ہیں۔ کل اگر عمران خان انتخابات معاملے پر سنجیدہ ہے تو اپنی دونوں اسمبلیاں توڑ دے، ہم فوراً الیکشن کروا دیں گے۔ آج صرف اسمبلیاں توڑنے کا اعلان، اور کبھی مونی الہی کو مس کالیں، کبھی پرویز الہی کے تڑلے منتیں، کبھی لوٹا کریسی کی کوششیں، اور اب تحریک عدم اعتماد۔ کچھ شرم، کچھ حیا۔
शिबाशिब का एक ही काम में बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ट्वीट चेक करो, अर्जेंटाइन कमाल, मेसी कमाल, फ्रांस क्या मुकाबला किया, क्या मैच था, क्या वर्ल्ड कप फाइनल था, मेसी अलविदा, अर्जेंटाइन वर्ल्ड कप मुबारक, मनी लॉन्ड्रिंग, सलमान शहबाज के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं, जराए FIA। अरे वाह जराए FIA साहब, ये तो कमाल हो गया कि आपको सलमान शहबाज के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिल रहे। भाईजान ये तो ऐसे ही है जैसे मुझे आज ये ठोस शवाहिद ना मिले कि इमरान खान जा चुका और शहबाशिब आ चुका। शहबाशिब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज बरी, नैब खत, 1100 अरब की करप्शन ठिकाने लग गई, मुलजिम इसहाक डार वजीर खजाना, और अब सलमान शहबाज इस्लामाबाद पहुंचकर अदालती रिलीफ के मजे लूट रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते जाएं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं चोरी करने पर जिनके ताकतवर छूट जाएं और कमजोर पकड़े जाएं। शहबाशिब साहब, डेविड रोज की ट्वीट आ चुकी, वो फरमा रहे हम मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, सैलाबजदगान फंड्स कुर्द बुर्द मौकब पर कायम। लिहाजा शहबाज साहब अगर आप सच्चे तो अब मिठाइयाँ खाना, मिठाइयाँ बांटना छोड़कर डेली मेल, डेविड रोज और शहजाद अकबर पर हरजाना करें, हरजाना केस जीतें, वरना आपकी ये जीत टोपी ड्रामा, नैब खत्म, 1100 अरब के करप्शन केस खू खाते, इसहाक डार वापिस, मरियम नवाज लंदन, शहबाज, हमजा, मरियम मनी लॉन्ड्रिंग एवन फील्ड से बरी। आज सलमान शहबाज को भी अदालती रिलीफ। मेरे निजामे अदल साहब बहादुर, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहबे उलाद होना चाहिए। आप कब साहबे उलाद होंगे? कुछ रोज पहले वजीर आजम आजाद कश्मीर ने नाजुक मिजाज शहबाशिब से तल्ख लहजे में बात क्या कर दी। वजीर आजम आजाद कश्मीर का इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल सेंटोरस सील कर दिया गया। माशाल्लाह, इस इनकलाबी कदम से जहां मुल्क में बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी आएगी, वहां कश्मीरियों, कश्मीर कॉज को भी बेपना फायदा। शहबाशिब की ब्लैक मेलिंग चेक करें, कहता है कि फैसला 22 करोड़ अवाम ने करना है कि वोट उसको देना है जो खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचता है, या फिर वो लोग जो अवाम के सही खादम है। इमरान खान ने खाना काबा वाली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डालिए। अगर आपने मुझे अगले 5 साल दिए तो हेलीकॉप्टर में दूसरे बंदे की आवाज तो समझ आती नहीं। ये टोपी ड्रामा करते हैं, ये ड्रामेबाजियां करने की क्या जरूरत है? पूरा मुल्क तुम्हारी नालायकियों और ड्रामेबाजियों को जानता है, बाकी कोई जगह ही नहीं मिलती ब्रीफिंग लेने के लिए, सबको पटवारी समझ रखा है। इन्हों पैराशूट पवा के जंप लुआओ, सारे गुनाह कबूल कर लेगा। ड्रामेबाजियां तो कोई इनसे सीखे। इस ब्रीफिंग पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1 करोड़ 67 लाख रुपए फजूल में खर्च करना पड़ा। इतने में ब्रीफिंग लिए बगैर कोई छोटा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता। अरस्तु अपना और शहबाशिब का कमीशन कैलकुलेट कर रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाशिब ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की थी। पूछना ये था कि इनका काम सिर्फ मजम्मत करना है। पहले अवाम के लिए मसाइल पैदा करो, फिर उनके लिए थोड़े से वसाइल यानी वोट हासिल करने के लिए पैदा करो। इंतखाबात जीत कर अवाम से फिर वसाइल छीन कर मसाइल पैदा करो, फिर थोड़े से वसाइल यानी वोट हासिल करने के लिए पैदा करो, फिर इंतखाबात जीत कर फिर वसाइल छीन लो। बस यही सियासी जमातों की सियासी कहानी। एक सारिफ ने अपने दुख का इजहार इन अल्फाज में किया है, सर खुदा का वास्ता है, गरीब अवाम को और कितना मारोगे? महंगाई ने तो अवाम का जीना मुहाल किया ही है, ऊपर से आज तीसरा दिन हो गया है रात को 9 बजे के बाद लाइट जा रही है और दिन को दोपहर 12 बजे के बाद लाइट आती है। 12 घंटे की मुसलसल लोड शेडिंग, कारखाने बंद हो रहे हैं। रहम करें कुछ, ये हाल कर दिया है इन लोगों ने अवाम का और अदाकारी पकड़ी नहीं जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।